جس شب میں آپ جمع ہوئے ہیں، جس شام کو آپ جمع ہوئے ہیں، اس شام کو شام غریباں ہے۔ یہ شام غریبوں کی شام، یہ شام یتیموں کی شام ہے، یہ شام بے کسوں کی شام ہے، یہ شام بیواؤں کی شام ہے، یہ شام مظلوموں کی شام ہے۔ آپ دن بھر سے مجلس حسین میں شریک ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں۔ خدا کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آپ نے فاقہ بھی رکھا تھا، بھوکے بھی تھے، آپ پیاسے بھی تھے، مگر ایمان سے بتانا تم نے فاقہ شکنی کر لی ہے، تم نے کچھ کھا بھی لیا ہے، کچھ پی بھی لیا ہے، تھوڑا بہت آرام بھی کر لیا ہے۔ تم اتنے تھکے ہوئے تو نہیں ہو جتنے زینب تھکی ہوئی تھی، تم اتنے تھکے ہوئے تو نہیں ہو جتنے سید سجاد تھکے ہوئے تھے۔ تم نے سب کچھ کر لیا، مگر یہ یاد رکھنا جو مصیبتیں زینب نے اٹھائی ہیں، جو آل محمد نے اٹھائی ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں،
دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، سید سجاد کو بیدار کر کے فرماتی ہیں شہزادی سید سجاد ہم دل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ امام نے فرمایا کہ اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بیویاں خیمے سے باہر نکل گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب ہم نے خیموں میں آگ لگائی نا تو ایک بچی کے دامن میں آگ لگی، بچی تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، میرا دل چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ کو بجھاؤں، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، بچی تیزی سے آگے جا رہی ہے، میں بچی کے پیچھے پیچھے ہوں، میں نے بچی کو روکنا چاہا، ایک مرتبہ بچی زمین پہ بیٹھ گئی اور اپنے جلے ہوئے دامن کو خاک میں لپٹنے لگی۔ جب اس کی آگ بجھ گئی میں نے کہا بچی میں بھی تیری آگ بجھانے ہی کے لیے آ رہا تھا، تیرے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آ رہا تھا۔ اب جناب سکینہ فرماتی ہے شیخ ہم آل رسول ہیں، ہمیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے نظروں کو جھکا کے کہا ہاں اگر تو کچھ احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا اپنے دادا علی مرتضیٰ کو شکایت کو کروں گی، دادا میرا بابا کربلا کے ریگزار پر مارا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزاداروں سب کی تاریخی رمضان ہوتی ہے۔ جناب زینب جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پر بیٹھ کر بچوں کا شمار کرنے لگتی ہیں۔ اب جو بچوں کا شمار کیا کیا دیکھا 2 بچے نظر نہیں آتے۔ جناب زینب نے ام کلثوم سے فرمایا میں نے بچوں کو گنا ہے 2 بچے نظر نہیں آتے، چلو چل کے ذرا تلاش کریں۔ آہستہ آہستہ کربلا کے بن میں چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں بہنیں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک مقام پر پیر میں ٹھوکر لگی، جیسے ہی ٹھوکر لگی نا شہزادی زینب بیٹھ گئی۔ اب جو آہستہ سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ 2 بچے ہیں جو ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ہیں۔ آپ نے جیسے ان کی پشت پر قلبِ ہاتھ رکھا نا دیکھا دونوں بچے زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے فرمایا بہن آہستہ آہستہ آؤ، شاید یہ بچے سو گئے ہیں۔ مگر اب جو زینب نے بچوں کو دیکھا کیا دیکھا؟ ان بچوں کی پشت پر گھوڑے چل چکے ہیں، یہ بچے اب زندہ نہیں ہیں۔ دونوں کی لاشوں کو لیا خیمے کے قریب آئی۔ لو عزادارو زینب ابھی بھی لاشیں اٹھا رہی ہیں، قرآن کرو کہہ کے آواز دے رہی بھیا پاک بھیا حسین، اب آپ کے بعد زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے چاروں طرف نظر دوڑائی، دیکھا حسین کی امانت نظر نہیں آتی، حسین کی لاڈلی سکینہ نظر نہیں آتی۔ ام کلثوم سے دریافت کیا، تلاش شروع کی، دیکھا کہیں جناب سکینہ نہ ملی۔ جناب زینب اور ام کلثوم نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، نہیں کہ نکلے تاکہ کربلا کے بن میں پھیلی ہوئی اندھیرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چل کے تلاش کریں۔ روایت کہتی ہے جناب زینب اور ام کلثوم نکلی، بہت دیر تک چاروں طرف کربلا کے بن پہ تلاش کرتی رہی۔ دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، سوار کو روکا، سوار سے فرماتی ہیں یہ بتا کیا تو نے کسی بچی کو ادھر ادھر دیکھا ہے؟ کیا تو آ رہا ہے تو نے بچی کو دیکھا؟ سنیں گے؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، میں دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، میرا گھوڑا بہت پیاسا تھا، میں نے اپنے گھوڑے کو خوراک میں ڈالا تاکہ یہ پانی پی لے، لیکن جیسے اس نے منہ ڈالا کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، میرا گھوڑا چونک گیا، میرا گھوڑا پچک گیا، اس کے بعد میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا ہے۔ نہ جانے وہ بچی کیسی تھی، اس کی آواز میں کتنا درد تھا، میرے رہواس سے پانی پیا نہ گیا۔ بیوی نے پوچھا یہ آواز کدھر سے آ رہی تھی؟ اس نے کہا اس نشیب سے آ رہی تھی، اس زمین کی جانب سے آ رہی تھی جو نشیب کی جانب ہے۔ جناب زینب ام کلثوم اس جانب کا بڑھی ہیں، اب جو بڑھی ہیں نا چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا این السکینہ، اے میری لفظ جگر سکینہ کہاں ہو؟ ایک لاشیں بے سر سے آواز آئی محلن محلن یا زینب، اے بیوی آہستہ آہستہ، ارے ابھی میری بیٹی سوئی
ابھی ابھی میری سکینہ سوئی ہے، مہلن مہلن ابن زہرا، مہلن مہلا یا زینب، مہلن مہلا، ذرا آہستہ آہستہ۔ روایت کہتی ہے جناب زینب علیہ مقام جناب ام کلثوم کو سانس لے کر لاشے بے سر کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک لاشے کے سینے پہ سکینہ سو رہی ہے، بابا سے فریاد کر رہی ہے۔ جناب زینب نے بازو پکڑا، آہستہ سے جگایا۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے جناب زینب نے پوچھا بیٹی کسی لاش کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو لاش میں وہ لباس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جائے لاش سے لباس کو اشقیاء لوٹ کے لے گئے ہیں، یا لاش پہ سر ہوتا ہے جو پہچان ہوتی ہے تیرے بابا کے جس پر نہ تو سر ہے نہ وہ لباس ہے جس سے تو پہچانے، تو نے کیسے پہچانا؟ کام پہ شہد بھی اماں میں ادھر بابا بابا کہہ کے آ رہی تھی، اس کٹے سر سے اس لاشے بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ سکینہ، سکینہ بابا کی جانب آ جاؤ۔ میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا لاشا۔ بس میں نے ختم کر دی دعا، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی اولادوں کو پروان چڑھائے، خدا آپ کی رزق روزی میں برکتیں نازل فرمائے۔ غریب زہرا کا ماتم کر رہے ہیں نا آپ، حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں نا آپ، یاد رکھنا حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے ہیں، تم جتنا رو گے نا تمہارے آنسوؤں کے وقت تمہارا حسین تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ بس آخری فکرے سن لیجیے، جناب زینب لانے کے بعد جناب زینب نے جناب ام کلثوم نے جناب سکینہ کو آرام سے سلا دیا، جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پہ بچے سو گئے۔ اب جناب ام کلثوم سے زینب فرماتی زینب اب زینب ان کا حساب کرے گی، اب بچوں کی حفاظت میں کروں گی۔ آپ نے محسوس کیا اب جناب زینب زینب نہیں ہے، اب علی اکبر کی جوانی زینب میں اتر آئی ہے، اب عباس غازی کی شجاعت زینب میں آ گئی ہے، اب عباس کی جگہ زینب نے لے لی، اب علی اکبر کی جگہ زینب نے لے لی، اب حسین کی جگہ زینب نے لے لی۔ اب بچوں کو بتایا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تو موجود ہے، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تو موجود ہے، حسین نہیں تو کیا ہوا۔ آخری فکر سن لیجئے، زینب تو موجود ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب زینب خیمے کے تلایا پھر رہی تھی، جلے ہوئے خیموں کی طرح چاروں طرف پھر رہی تھی کہ دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، ایک رہوار آ رہا ہے، اس پہ ایک سوار ہے، سوار آگے بڑھا، جناب زینب آگے بڑھی، فرمایا سوار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا اشقیاء لوٹ کے لے گئے، صبح سے جو آ رہا ہے لوٹ کے خیمے میں لے کے جا رہا ہے، اب ہمارے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تو واپس چلا جا، اور اگر تجھے کچھ یقین ہے کہ کچھ ہوگا تو صبح کے اجالے میں آنا، ہم تمہیں جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی دے دیں گے۔ مگر سوار ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، سوار ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، میں مرتبہ رہوار کی لجام پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے سوار میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آگے نہ بڑھ، تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جانتا نہیں ہے میں زینب ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی لہد جگر ہوں۔ میں جیسے ہی تعارف کرانا شروع کیا آنے والے نے نگاہ الٹ دی، اے میری بیٹی زینب میں کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی مرتضیٰ۔ زینب نے گھوڑے کی باہوں میں بائیں ڈال، اے بابا اب آئے ہیں، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے بابا جب شبر کا کند خنجر چل رہا تھا میرا حسین چیخ کے کہہ رہا تھا عباس آؤ میری مدد کرو، یا علی آؤ میری مدد کرو۔ آواز دی مولا نے، اے زینب اب تم آرام کرو، اب تمہارا بابا حفاظت کر۔ اللہ